ایک دفعہ ایک چھوٹے گھاس کے میدان میں لونا نامی ایک چھوٹی تتلی ایک ککون سے نکلی۔ جیسے ہی اس نے اپنے نازک پروں کو پھیلایا، ہوا کا ایک اچانک جھونکا اسے بہا کر ایک صوفیانہ دائرے میں لے گیا۔ لونا نے خود کو متحرک پھولوں، چمکتے آبشاروں اور قدیم درختوں کی دنیا میں پایا، لیکن اس دائرے کو ایک تاریکی قوت سے خطرہ تھا جس نے اس کے رنگ اور جادو کی زمین کو ختم کر دیا۔ ایک عقلمند بوڑھے الو نے لونا پر انکشاف کیا کہ اسے دنیا میں توازن بحال کرنے کے لیے چنا گیا تھا۔ اندرونی روشنی سے چمکتے ہوئے اپنے پروں کے ساتھ لونا نے اندھیرے کو شکست دینے کے لیے جستجو کا آغاز کیا۔ اس کے سفر نے اسے غدار مناظر، غدار مخلوق اور حیران کن چیلنجوں سے گزارا۔ اس کی ملاقات فلیش نامی ایک دوستانہ فائر فلائی سے ہوئی، جو اندھیرے غاروں میں روشنی ڈالتے ہوئے اس کی تلاش میں اس کے ساتھ شامل ہوئی۔ جب وہ ایک وسیع ریگستان کے اوپر سے اڑ رہے تھے، ایک شدید ریت کا طوفان آیا جس سے انہیں لپیٹ میں لینے کا خطرہ تھا، لیکن لونا نے طوفان سے گزرنے کے لیے اپنی تیز سوچ کا استعمال کیا۔ اپنے پروں کو ہوا کی ڈھال بنانے کے لیے استعمال کیا۔ صحرا کی دوسری طرف وہ ایک صوفیانہ جنگل میں پہنچے، جہاں قدیم درخت لونا کے ساتھ راز بانٹتے تھے۔ اس نے دریافت کیا کہ پہلا نمونہ، ایک چمکتا ہوا کرسٹل، جنگل کے اندر گہرائی میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک تاریکی مخلوق، ایک سایہ دار چمگادڑ جس کا نام ریون تھا، اس نے اپنے لیے کرسٹل کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ لونا اور فلیش نے کرسٹل کو بازیافت کرنے کے لیے اپنی مشترکہ مہارتوں کا استعمال کرتے ہوئے ریون کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہاتھ میں کرسٹل کے ساتھ لونا کے پروں میں چمک پیدا ہوئی، جس نے دائرے میں رنگ کا اشارہ بحال کیا۔ اس کا ایڈونچر ابھی شروع ہوا تھا اور صوفیانہ دائرے کی تقدیر توازن میں لٹک گئی۔ لونا اور فلیش نے اپنی جستجو کو جاری رکھا، کیونکہ جو بھی چیلنج سامنے آنے والے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار تھے، کیونکہ ابھی ان کی مہم جوئی جاری تھی۔